جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر رواج کے مطابق زندگی گزارنا بہت ہی آسان لگتا ہے۔ ہر چیز رواج کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ رواج چلتا آ رہا ہے ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہوتا، کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے، ایسی بات جو حقیقت پر مبنی ہے سنیں گے۔ جس نے رواج سے ہٹ کر سوچا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا۔ بعض اوقات ہمیں کامیابی رواج سے ہٹ کر ہی ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسی بات کی کامیابی نہیں ملتی ہے کہ ہم لوگوں کے مطابق ہی خود کو چلائیں۔ ہمیں خود کو چلانے کے لیے تھوڑا سا اپنا دماغ بھی لڑانا پڑتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی بات ہے جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ایسے ایک انسان کی جس نے بہت بڑی ایجاد کی جو کہ آج کل ہر گھر میں موجود ہے۔ ایلس ہووے امریکہ کے مشہور شہر مساچوسیٹس کا ایک معمولی کاریگر تھا۔ وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی۔ ایلس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتدا سوئی کے جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہاتھ والی سوئیوں میں ہوتا ہے۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا، اس لیے ایلس ہووے نے جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی۔ شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سی سکتا تھا، کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔ ایلس ہووے ایک عرصے تک اسی کشمکش میں بیٹھا رہا، مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کے ہاتھ میں برچھا تھا۔ ہووے نے غور سے دیکھا تو ہر برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی۔ ہووے کو اس سے حل مل گیا۔ اس نے برچھے کی طرح اپنے سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈالا۔ اب مسئلہ حل تھا۔ دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔ ہووے کی مشکل تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے چل رہا تھا وہ ویسے ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اس سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ برسوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا، اس وقت وہ معاملہ کو سمجھا اور اس کو فوراً حل کیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہمدن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح اس ایلس ہووے نے پایا۔ اپنے آپ کو ہمدن کام کے ساتھ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا ہٹ کر بھی سوچنا پڑتا ہے کہ دنیا کیا سوچتی ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے ہٹ کر نہیں سوچیں گے تو ہمیں وہ کامیابی کبھی نہیں ملے گی جو ہم پانا چاہتے ہیں، جو ہمارے ایک مقام تک پہنچ جائے گا، ہمیں وہاں تک پہنچا دے گی۔ دنیا سے ہٹ کر سوچئے۔ بھیڑ میں چلنے والے تو بھیڑیے ہوتے ہیں
اکیلے چلیے، اکیلے چلنا سیکھیے، اور اکیلے چلیں گے تو قافلے آپ کے پیچھے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔